بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کرنا، جادو سکھانا اور سیکھنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ کتاب منہاج الصالحین کی دوسری جلد مسئلہ نمبر 23 میں آیت اللہ سستانی لکھتے ہیں کہ جادو کرنا، جادو کی تعلیم دینا، جادو سیکھنا اور اس کے ذریعے کسب معاش کرنا مطلقاً حرام ہے، اگرچہ دوسرے جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، احتیاط لازم کی بنا پر حرام ہے۔ ایک استثنائی صورت بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ ہاں، یہ جادو سیکھنا، سکھانا اور کرنا جائز ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے کہ جب اس کے اوپر ایک اہم مصلحت موقوف ہو جائے، جیسا کہ کسی محترم جان یعنی جس کا قتل شرعی طور پر حرام ہو کو جادو سے بچانا، تو ایسی صورت میں یہ جائز بلکہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت اللہ سستانی جادو کی تعریف کر رہے ہیں کہ جادو سے مراد کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جادو سے مراد وہ عمل ہے جو نظر یا سماعت یا ان کے علاوہ دیگر حواس پر غالب آ کر دوسرے انسان کو وہم میں مبتلا کر دے۔ باقی رہی یہ بات کہ کسی کو تسخیر کرنا درست ہے یا نہیں۔ لکھتے ہیں باقی رہا وہ عمل جسے جنات، فرشتوں یا انسانوں کو مسخر کرنا کہا جاتا ہے، تو ان میں بھی وہ صورتیں حرام ہیں جن میں ایسے شخص کو نقصان پہنچایا جائے جس سے نقصان پہنچانا شرعی طور پر حرام ہو، اس کے علاوہ صورتوں میں نہیں۔ اب اس مسئلے کی وضاحت مزید کیے دیتا ہوں مثالوں کے ساتھ تاکہ مومنین کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس مسئلے کی پہلی صورت یہ تھی کہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا اور جادو کے ذریعے پیسہ کمانا یہ سب مطلقاً حرام ہے، اگرچہ ایک شخص جادو اس لیے کر رہا ہے یا سیکھ رہا ہے تاکہ دوسرے جادو کو ختم کر سکے، پھر بھی جائز نہیں ہے احتیاط لازم کی بنا پر۔ احتیاط لازم کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مکلف اسی پہ عمل کرے یا اس مسئلے میں کسی دوسرے فالاعلم مجتہد کی طرف رجوع کر لے۔ اس مسئلے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اور دوسری صورت میں استثنائی حکم بیان فرما رہے ہیں کہ کب جادو کرنا اور سیکھنا جائز بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر کسی نفس محترمہ کی جان خطرے میں ہو اور وہ جادو کے شدید اثر میں ہو اور اس جان کو بچانے کا واحد یہی راستہ ہو، تو جادو سیکھنا یا استعمال کرنا جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ نفس محترمہ کون ہے؟ نفس محترمہ ہر وہ انسان جس کا قتل شرعی طور پہ حرام ہو، مثلا مسلمان ہے یا کافر ذمی ہو گیا، کافر حربی نہیں بلکہ کافر ذمی جس کے خون کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جادو کی تعریف یہ ہے کہ آیت اللہ سستانی لکھتے ہیں کہ جادو وہ عمل ہے جو آنکھوں کو ایسا دکھائے جو حقیقت نہ ہو، کانوں کو ایسی آواز سنوائے جو حقیقت نہ ہو، یا دوسرے شخص کو دھوکے میں اور وہم میں ڈال دے۔ جدید دور کی مثالیں یوں بھی دی جا سکتی ہیں، یہ بھی جادو میں داخل ہو سکتا ہے، مثلا سٹیج میجک یا ہاتھ کی صفائی۔ اگر صرف فن اور تیز حرکات ہوں جس سے وہم پیدا نہ کیا جائے تو یہ جادو نہیں۔ ایک اور مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ ایسا روحانی عامل جو جھوٹے دعوے کرے، لوگوں کو خوف میں مبتلا کرے، مثلا نظر بندی یا بندش یا جنات کے تسلط کا یقین دلائے، یہ فقہی تعریف کے مطابق جادو میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے کی آخری اور اہم صورت یہ ہے کہ انسان کو یا جنات کو یا ملائکہ کو مسخر کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ جن یا انسان پر اثر ڈالنا، کسی کو زبردستی قابو میں لانا، کسی کی مرضی یا ذہن پر غلبہ حاصل کرنا، اس بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر اس میں کسی کو نقصان پہنچے یا نقصان پہنچانا ہو یا کسی کے حقوق پامال ہوں تو یہ حرام ہے۔
لیکن اگر کسی کو نقصان پہنچانا نہیں یا کسی کا حق پامال نہ کرنا ہو پھر حرام نہیں، کیونکہ یہ مسخر کرنا جادو نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی شخص کو روحانی طریقوں سے محبت میں مبتلا کرنا یا شادی پر مجبور کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ انسان کو نقصان اور اس کی آزادی پر حملہ ہے، جو کہ حرام ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے وکیل سے جب میں نے یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ یہاں آخر میں ایک دو حدیثیں جادو کے حوالے سے بیان کر دوں کہ اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ کتاب وسائل اشیاء کی 12ویں جلد صفحہ 110 پہ ابو موسیٰ اشعری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلا وہ شخص جو ہمیشہ شراب پینے والا ہو، دوسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص کہ جو ہمیشہ جادو کرنے والا ہو۔ دوسری حدیث میں حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کم یا زیادہ جادو سیکھے وہ کافر ہے۔ اس دن اس کی خدا سے آخری الوداع ہوگی اور اس کی شرعی حد یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے مگر یہ کہ توبہ کر لے۔ آخری حدیث جو خصوصاً خواتین کے لیے درس عبرت ہے، جن کو اپنے شوہر کے حوالے سے بڑی فکر رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جادو یا تعویذ وغیرہ کی طرف قدم بڑھاتی ہیں۔ اگر معاشرے میں یہ روحانی بیماریاں نہ ہوتی تو میں ذکر نہ کرتا، کیونکہ خاتون جلدی جذبات اور غصے میں آ جاتی ہیں تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کریں تو کیا کریں۔ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے وہ پھر جاہل پیروں وغیرہ کے پاس جا کر پھول، دھاگے، تعویذ، کالے جادو کا سہارا لیتی ہے، جو کہ واضح شرک اور گناہ کبیرہ ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور اپنے شوہر کی شکایت کی کہ میرا شوہر میرے ساتھ سخت روش اختیار کرتا ہے اور میں نے ایک عمل یعنی جادو کیا ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ پر مہربان ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرماتے ہیں کہ افسوس ہے تیرے لیے، تو نے سمندروں کو مقدر کر دیا، مٹی کو مقدر کر دیا اور تجھ پر فرشتوں نے اور آسمان و زمین کے فرشتوں نے لعنت کی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس عورت نے دن کو روزہ رکھنا شروع کر دیا، رات کو جاگ کر عبادت میں مصروف ہو گئی، اپنا سر بھی منڈوا ڈالا اور صوف کے موٹے موٹے کپڑے پہننا شروع کر دیے وغیرہ۔ جب حضرت کو اس بات کی اطلاع ملی فرمایا اس عورت کے یہ اعمال قابل قبول نہیں ہے، یعنی اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث کتاب وسائل اشیاء کی 14ویں جلد صفحہ 181 پہ موجود ہے۔ الحمدللہ ہم مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ خواتین مومنات کو چاہیے کہ صحیفہ سجادیہ کو پڑھیں، مفاتیح الجنان میں موجود دعائیں جو معصومین علیہ السلام نے بتائی ہیں ان کو پڑھیں، اور سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے، ان کو پڑھ کر اپنی مشکلات کو آسان بنا سکتی ہیں۔ لیکن افسوس ہمارے معاشروں میں کالے جادو اور تعویذ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کتنے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور اوپر سے ہم ظاہری مومن بھی بنتے پھرتے ہیں، حتیٰ پڑھی لکھی خواتین بھی اس زد میں ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہماری خواتین کو قرآن مجید، صحیفہ کاملہ اور مفاتیح الجنان پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں کنیزان زہرا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد۔